پہلی بات جو ہے وہ الیس للانسان الا ما سعی، دنیا کا رول جو رب نے بیان فرمایا ہے کہ انسان، برادران اسلام، سورۃ الانعام آیات 4 اور 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس جو بھی ان کے رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں آتی ہیں اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تحقیق انہوں نے حق کا بھی انکار کر دیا، حق کو بھی جھٹلا دیا جب حق ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو اب آیا چاہتی ہے ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ اور ان آیات سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا اور دلائل ارشاد فرمائی، اور سب سے بڑی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے علم کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا یعلم سرکم و جہرکم، اللہ وہ ہے جو تمہارے رازوں سے بھی واقف ہے اور تمہارے کلام سے بھی واقف ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، آگاہ ہے، جانتا ہے۔ اس رب کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ انسان کے تحت شعور میں، انسان کے وہم میں، گمان میں، خیال میں، دل میں اگر کوئی سوچ بھی آتی ہے تو اللہ وہ ہے جس کا علم اتنا کمال ہے کہ اللہ کے علم میں وہ سوچ بھی آ جاتی ہے، وہ فکر بھی آ جاتی ہے، اور وہ جو سوچا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَجَهْرَكُمْ، اور جو کچھ تم اظہار کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ تمہارے سوچنے سے پہلے تمہاری سوچ سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو تمہارے بولنے سے پہلے تمہارے کلام سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اس کا علم یہ ہے۔ تو اے بد نصیبو، ان بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو کہ تم چیختے اور چلاتے رہو ان تک تمہاری آواز نہیں پہنچ سکتی، تم روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، بلکتے رہو، وہ بت تمہاری آواز سن نہیں سکتے، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ نے توحید کی دلیل کے طور پر علم کو پیش فرمایا۔ اب یہاں جو آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں، آیا نمبر 4 اور 5، اللہ فرماتا ہے اب یہ سارے دلائل توحید کے اللہ نے ان کے سامنے بیان فرما دیے۔ اب ہوا یہ کہ یہ وہ دلائل تھے جن کا جواب کفار اور مشرکین کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہوا ہے نا قرآن میں سورہ بقرہ کے آغاز میں، کہ جب اس کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جب آپ کا مناظرہ ہوا تو کہنے لگا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے تو ذرا مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ تو قرآن فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ بہت، ناکام ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ارشاد پاک ایک ہے کہ جاہل کے ساتھ کبھی مناظرہ نہ کیا کرو۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنی ایڑی ٹیڑھی دلیلیں دے گا، اور جب وہ دلیل نہیں دے پائے گا وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تو یہی سیم سچویشن اس وقت کے کفار اور مشرکین کی تھی کہ جب توحید کی ساری دلائل ان کے سامنے آ گئی اور وہ ان دلائل میں سے کسی ایک دلیل کا بھی جواب دینے سے قاصر تھے، ایک جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کام شروع کیا؟ 3 کام انہوں نے کیے جن کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ پہلا کام حضرت امام اندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 کام انہوں نے کیے، اور تینوں اس آیہ مبارکہ ان آیات سے جو ہے وہ بین ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی، کوئی آیت آتی،
کوئی دلیل آتی تو پہلا کام وہ کیا کرتے، الا کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے اعراض کرنا شروع کر دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے، روگردانی کر لیتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے۔ اچھا دوسرا کام وہ کیا کرتے تھے، فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب حق ان کے پاس آیا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں یہاں حق سے مراد یا تو قرآن مجید ہے جو سراپا حق ہے، اور یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے جو حق کے ساتھ مبعوث ہوئی، والذی ارسل رسولہ بالحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ تو یہ ذات مصطفیٰ ہو یا قرآن ہو، بات ایک ہی ہے کہ قرآن جو ہے اس کی عملی تفسیر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا یہ جو کفار اور مشرکین ہیں، ایک کام تو یہ کیا کہ قرآن کی دلیلوں سے اعراض کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ قرآن کو اور صاحب قرآن کو جھٹلا دیا۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ پھنس جائے، اس کے پاس جواب نہ بنے تو وہ پہلے اعراض کرتا ہے، ٹالتا ہے، بس ٹل جائے، اور اگر وہ نہ کر سکا تو پھر کیا کرتا ہے، وہ جھٹلاتا ہے۔ تو سیم کفار اور مشرکین نے جب دلائل توحید سنی، جب اللہ کے علم کے بارے میں جانا اور اپنے بتوں کے علم کے بارے میں بھی جانا، جن کے سامنے وہ سجدے کرتے، جن پر چڑھاوے چڑھاتے، جن پہ جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے نا، نمرود نے جب پوچھا کہ یہ ہمارے انت فعلت بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نہیں ایسا کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل کبیرہم، بھائی تمہارے خدا ہیں، میں نے تو نہیں کیا، اگر بول سکتے تو پوچھو نا، کم از کم اتنا تو بتائیں نا کہ ان کی ناک کان اور گردنیں کاٹی کس نے، یہ تمہاری قسمت کے جو ہے وہ مالک بنے پھرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، ان کے ناک کس نے کاٹے، ان کے کان کس نے کاٹے، ان کی گردنیں کس نے کاٹی ہیں۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا تمہارا جو خدا ہے نا، اس نے چھوٹوں کے ناک کان کاٹ دیے۔ تو وہ جانتے تھے کہ ہمارے بت جو ہے وہ کیا ہے، جواب۔ تو اللہ کے بندو، جو اپنے آپ سے مکھی کو اڑا نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت کر نہیں سکتا، بے جان مردہ پڑا ہوا ہے جس میں جان ہی نہیں ہے، وہ تمہاری مقدر اور تمہارے نصیب کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اف لکم، حضرت ابراہیم نے فرمایا تم پر تف ہو کہ تمہیں اتنا سینس نہیں ہے، اتنے سینس لیس ہو کہ ان بتوں کے سامنے جھکتے ہو اور ان سے اپنی جو ہے وہ حاجتیں جو ہے وہ مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو۔ تو یہاں جب دلیل دی جاتی ہے، جواب نہ بنے، پہلے اعراض کیا جاتا ہے۔ اب جب اعراض سے بات نہ بنی، پھر انہوں نے کیا کہا، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فکذبوا، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام ہے، آیہ نمبر 4 اور 5 میں جو ہے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پیش کروں۔ فکذبوا بالحق لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا تو حق کو دوسرا کام کیا کیا کہ جھٹلانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ تو ہے جھوٹ ہے۔ دو کام کیے۔ اچھا تیسرا اللہ فرماتا ہے فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کو وہ جھٹلاتے ہیں نا وہ ان کے پاس آئے گی۔ یعنی تیسرا کام کیا کیا، جھٹلایا، مذاق اڑایا۔ تیسرا کام کیا کیا، مذاق۔ پہلا اعراض کیا، دوسرا جھٹلایا، جب اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جس طرح آج اگر کوئی عالم دین کوئی مسئلہ سچ بتا دے تو کیا کہ مولویاں دی گل ہے جی، چھوڑو اس خاطر نہ پڑھو، آج دنیا پتہ نہیں کتنے پہنچ گئی، مولویاں نے تھے آج تک اساں کی جو ہے نا پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر مان لی تو سود چھوڑنا پڑے گا، مان لیا تو رشوت چھوڑنی پڑے گی، مان لیا تو ملاوٹ سے بات، یہ ملاوٹ سے بات یاد آئی مجھے، ڈاکٹر نے دوائی کا کہا تھا اور شرط اس نے یہ لگائی کہ یہ اصل دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ تو سر مسجد میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کوئی گوالہ نہیں چھوڑا جن سے میں نے ریکویسٹ نہ کی ہو کہ مجھے آدھا پاؤ دودھ جو ہے نا اصل دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مل سکتا۔ یہ حالت ہے۔ ایمانداری سے انہوں نے کہا کہ پانی مل سکتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کیا ناراضگی ہے ہم پہ، ہماری معیشت بھی ڈاؤن، ہماری کرنسی ڈاؤن، ہمارے حالات خراب، انتشار، فساد، خون ریزی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود نہیں بدلے، قرآن کے مطابق ہمیں نہیں چلنا، نعوذ باللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں قرآن وہ ہمیں سنائے جو ہماری منشا کے مطابق ہو، تو اللہ وہ ہے جو کسی کی منشا کو مد نظر نہیں رکھتا۔ مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے اگر کامیابی چاہیے۔ کل میرے پاس دوست بیٹھے ہوئے تھے تو
کچھ باتیں چل رہی تھی تو انہوں نے بڑا ایک ٹیکنیکل سوال، انہوں نے کہا جی اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم زمین کے وارث نیک بندوں کو بنائیں گے، تو اگر ہم کمپیئر کریں تو چلو جیسے تیسے بھی ہیں، کم از کم غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان افضل تو ہیں نا، تو پھر زمین کے وارث قدرت اور طاقت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے آیت کی روح سے۔ اب سوال تو بڑا ویلڈ تھا، تو کچھ لمحے کے لیے میں بھی پریشان ہو گیا، میں نے کہا اس کو جواب کیا دوں؟ تو پھر میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا یار دو باتیں ذہن میں رکھو۔ پہلی بات جو ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دنیا کا رول جو رب نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے جس کو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہیں اور کل کے اچھا ہونے کا انتظار ہمیں جو ہے وہ ہم نے امید رکھی ہوئی ہے، کل اچھا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے ٹرمپ آئے گا تو میرے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ پتہ نہیں دوسری کوئی تھی جو الیکشن لڑ رہی تھی وہ آئے تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، منتظر فردا ہے۔ تو اور رب کہتا ہے وہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو میں وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ دنیا کہاں سے، وہ پچھلے عرصے میں وہ ایک سیٹلائٹ چھوڑا تھا میرے خیال ہے ناسا نے غالباً، تو اس کو کامیابی کے ساتھ موڑ کے اپنے سسٹم تک انہوں نے پہنچا دیا، اتنا کنٹرول حاصل کر لیا انہوں نے۔ اور ہمارا کنٹرول کیا ہے؟ دوسروں پہ نظریں رکھی ہوئی ہیں، خود تو کرتے نہیں۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے، قانون فطرت ہے کہ اللہ کسی کو اس کی محنت سے محروم نہیں کرتا، جو محنت کرتا ہے میرا رب اس سے عطا فرماتا ہے۔ تو جنہوں نے محنتیں کی اللہ نے انہیں نوازا۔ اور دور نہ جائیں، اپنے فیملیز میں دیکھیں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ لگا رہا، محنت کرتا رہا، منڈی میں گیا، بوریاں اٹھائی، لوگوں کی جھڑکیاں سنی، اور اگر کنسٹرکشن کے شعبے میں گیا لیبر بنا، مستری بنا، وہ ٹھیکیدار بن گیا۔ محنت جو بندہ جس طرح محنت کرے گا میرا رب اسے عطا فرماتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کفار کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کن کے لیے ہے؟ کفار کے لیے۔ تو لہٰذا جن کے لیے دنیا ہے انہیں دنیا ملے گی بھی زیادہ۔ نالائکو، تمہارے لیے تو رب نے دنیا اور آخرت دونوں بنائی تھی، تو جب آپ نے رب کے کرائٹیریے کو مد نظر نہیں رکھا، اپنی منمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں طرف سے گئے۔ اگر رب کی طرف جاتے تو رب تمہیں دنیا بھی دیتا، رب تمہیں آخرت بھی عطا فرماتا، اور جب تم نے رب کو چھوڑ کے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو پھر دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ ہمارے پڑوس میں افغان حکومت ہے، افغانستان، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی کرنسی ہم سے تگڑی ہے۔ میرا خیال ہے دنیا کے کسی ملک نے انہیں تسلیم نہیں کیا ہوا، لیکن غالباً دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے۔ کہاں سے آئے؟ ہماری تو صورتحال ہی ابتر ہے۔ تو بہر کے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، میں جو بات اللہ فرماتا ہے فسوف یاتیہم، یاد رکھو ان کے پاس آئے گی انبا، وہ خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی ان سے کہتے تھے نا کہ تم مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، قیامت کو پھر دوبارہ زندہ تم کیے جاؤ گے، پھر اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی آگے پائے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اسے بھی پائے گا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق۔ کیا ہمیں مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ کرتا ہے؟ 30ویں پارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ختم ہو چکے ہوں گے، پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ ہاں زندہ کیا جائے گا، وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے پہلے تمہیں زندہ فرمایا تھا۔ اب زندہ کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے، فرسٹ ٹائم کسی چیز کو کریٹ کرنا، پیدا کرنا، مرض وجود میں لانا وہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ سے اس کو تیار کرنا وہ تو مشکل ہے ہی نہیں۔ تمہیں تو اس وقت رب نے زندگی عطا فرمائی لا شیء، جب تم کچھ تھے ہی نہیں، پانی کی ایک بوند سے اس رب نے احسن تقویم میں تمہیں پیدا فرما دیا۔ لاؤ نا کوئی مچھر بنا کے بتا دے، کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن میرے رب نے اے حضرت انسان پانی کے ایک قطرے سے تجھے تخلیق کیا، اور تخلیق بھی کیسا کیا؟ الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک، بہترین پیدا کیا، اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، فعدلک، اور برابر رکھا، اعتدال، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو صورت رب کو پسند آئی اے حضرت انسان اس صورت پہ تیرے رب نے تجھے تخلیق فرمایا۔
رب کو جو تمام صورتوں میں سے پسند ترین صورت تھی، اس صورت پہ رب نے حضرت، اب فرشتے نوری ہیں، بڑا مقام ہے، رب فرماتے ہیں لیکن خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت حضرت انسان ہے۔ حوران بہشت اور غلمان جنت انتہائی خوبصورت ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کی جو ہے خوبصورتی کی تعریف قرآن میں اور اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ رب فرماتے احسن تسم جو ہے میں نے جو تخلیق کی صورت اور خوبصورتی عطا کی ہے، اے میرے بندے تجھ سے زیادہ نہ جنت کے غلمان ہیں، نہ جنت کی حوریں ہیں، نہ نورانی فرشتے ہیں، میں نے نورانی فرشتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میرے بندے تجھے تخلیق کیا ہے۔ یا اللہ مجھے تخلیق کیوں کیا؟ اتنا خوبصورت، اتنا معتدل، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنی طاقت، اتنا دماغ، اتنا فہم، اتنی فراست، اتنی حکمت، اتنی دانش، اتنا علم، اتنی وجاہت، اتنا وقار مجھے کیوں عطا فرمایا؟ تو اللہ فرماتے تیری تخلیق کا مقصد سب سے اعلیٰ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تجھے خوبصورت اس لیے بنایا کیونکہ تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے تجھے خوبصورت، کیونکہ کوئی بادشاہ جو ہے نا اپنا وزیر کسی بہنگے کو نہیں بناتا، کسی کانے کو نہیں بناتا، کسی لولے کو نہیں بناتا، کسی لنگڑے کو نہیں بناتا، کسی جاہل کو نہیں بناتا، وہ چن کے اپنی کیبنٹ میں، آج کی بات نہیں کرتا ہوں، جو سمجھدار بادشاہ ہوں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ چن کے اپنی رعایا میں سے جو وجاہت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اپنا وزیر بنایا جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی پہچان وزیر سے ہوتی ہے، بادشاہ کی پہچان خلیفہ سے ہوتی ہے۔ تو رب نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور خلیفہ کیسے بنایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو سب سے خوبصورت بنایا اس لیے کیونکہ ہم نے اسے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو نائب کی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نائب کوئی ایرا غیرہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے یہ جو میری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ جو حق کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے ایک وقت آنا ہے کہ وہ سارے مذاق ختم ہو جائیں گے، پھر انہیں سمجھ آئے گی، اور جب وہ وقت آئے گا تو وہ کافر کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی ہو جاتا، میں ختم ہو جاتا، میں ہوتا ہی نہ۔ لیکن اس وقت یہ افسوس کرنا اسے فائدہ دے گا نہیں۔ تو دوستو ان کا مفہوم ان آیات کا کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اور آیت آتی ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب حق ان کے پاس آتا ہے تو حق کو جھٹلاتے ہیں، جب آخرت کی بات ہوتی ہے، قیامت کی بات ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ خبر پوری ہو کے رہے گی، اور وہ وقت آئے گا جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، پھر پتہ چلے گا۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر قیامت کے دن ہوگا فیصلہ، جیتا کون اور ہارا کون۔ تو یہ وقت بھی آ جائے گا، یہ فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔